نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تجوید القرآن کورس کا تیسرا لیکچر ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، آج کے لیکچر میں آپ کو مخارج کے متعلق انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ آج کا سبق بہت ہی اہم ہے۔ قرآن مجید صحیح تلفظ سے پڑھنا یہ مخارج پر موقوف ہوتا ہے۔ جس کے مخارج ٹھیک ہو جائیں سمجھ لیں وہ مکمل قاری ہے، وہ صحیح طریقے پر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، اور جس کو مخارج میں مسئلہ ہو تو اس کے لیے قرآن مجید پڑھنا مشکل بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک لفظ سے دوسرے لفظ کی طرف بھی وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی پڑھنا ایک لفظ ہوتا ہے اور اس سے پڑھا دوسرا لفظ جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کا سبق بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسے پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں اور اس کو یاد کرنے کی آپ بھرپور کوشش فرمائیں۔ معزز سامعین، سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ مخرج کسے کہتے ہیں۔ آج کا سبق جو ہم نے پڑھنا ہے جسے مخارج کہا جاتا ہے، مخارج کے متعلق ہے۔ مخرج یا مخارج ہوتے کیا ہیں؟ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، کسی بھی چیز کے نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ تو الفاظ کے نکلنے کی جگہ وہ یا تو ہونٹ ہیں، یا زبان ہے، زبان کا اندر کا خلا ہے، منہ کے اندر کا خلا ہے، اور گلا ہے۔ اسی طرح ناک بھی ہے۔ ناک، زبان، گلا اور منہ کے اندر کا خلا اور ہونٹ، ان تمام جگہوں سے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ہر لفظ کا اپنا اپنا مخرج ہوتا ہے، اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ اگر ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ پڑھ لیا جائے تو اس طرح کیا ہوتا ہے، اس لفظ کو صحیح طریقے پہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے مخارج کی پہچان ہونی چاہیے کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ تجوید میں مخارج ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں۔ جس طرح ایک آدمی قائم رہتا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹھیک ہوتی ہے، وہ قائم رہتا ہے، چل پھر سکتا ہے۔ اگر کسی کی اللہ نہ کرے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے، تو اس سے چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ معذور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مخارج بھی بمنزلہ ریڑھ کے ہڈی کی طرح ہیں۔ اس لیے اس پر بھرپور دھیان اور بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ تو بلا تاخیر میں سب سے پہلا مخرج آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلے مخرج کا نام ہے جوف دہن۔ یہ جوف کہتے ہیں خلا کو، اور دہن کہتے ہیں منہ کو۔ جوف عربی کا لفظ ہے، دہن فارسی کا لفظ ہے۔ تو تجوید والوں کی اصطلاح میں پہلے مخرج کو کہتے ہیں جوف دہن، یعنی منہ کے اندر کا خلا۔ منہ جب بند کر دیا جائے تو اندر ایک خالی جو حصہ ہے اسے خلا کہتے ہیں۔
جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خلا، اس سے 3 حروف نکلتے ہیں۔ خلا جیسے کمرہ ہے تو کمرے کا بھی ایک خلا ہوتا ہے، پورا خالی حصہ، چاروں طرف دیواریں اور جو اوپر چھت نیچے زمین، تو یہ جو درمیان والی جگہ ہے یہ خلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس مخرج کا نام بھی جوف دہن رکھا کہ یہ نہ ہی تو زبان سے نکلتا ہے، نہ یہ کیا کہتے ہیں تالو سے نکلتا ہے، نہ یہ گلے سے نکلتا ہے، نہ ہونٹ سے نکلتا ہے، بلکہ یہ جو لفظ ہے یا یہ جو الفاظ ہیں ان کا مخرج صرف اور صرف منہ کے اندر کا خلاء خالی حصے سے یہ نکلتے ہیں۔ وہ کون کون سے حروف ہیں؟ وہ 3 حروف ہیں۔ نمبر 1 الف، نمبر 2 واو، نمبر 3 یا۔ الف، واو اور یا، یہ 3 حروف منہ کے اندر کے خلا سے نکلتے ہیں۔ ان کا مخرج منہ کے اندر کا خلا ہے۔ کس صورت میں؟ الف جب کہ ساکن ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی چیز نہ ہو، خالی ہو، اور اس سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو، جیسے ایاک، ایاک۔ اب یا کے بعد الف ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، الف بالکل خالی ہے۔ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، جزم آ جائے، تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ الف نہیں ہوتا۔ تو وہ الف جو بالکل خالی ہو اور اس سے پہلے کوئی کسی حرف کے اوپر زبر آ رہا ہو، تو ایسے الف کا جو مخرج ہوگا وہ منہ کے اندر کا خلا ہوگا۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں یا، لفظ یا کے بعد الف کو ساتھ ملا دیا، ایاک، اب میرا منہ کھل رہا ہے، اور منہ جب کھل رہا ہے تو خلا سے جو ہے الف نکل رہا ہے، ایاک۔ اچھا، دوسرا مخرج ہے واو کا۔ تو واو کا یہ ہے کہ واو جب ساکن ہو، یعنی اس کے اوپر جزم آ رہا ہو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی حرف پر پیش ہو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی حرف پر پیش ہو، جیسے غیر المغضوب، غوب۔ اب ضاد کے بعد واو آ رہا ہے، واو ساکن ہے، اس سے پہلے ضاد ہے، ضاد پر کیا ہے؟ پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، غیر المغضوب، مغضوب۔ اب ضاد کے بعد ایک دم ایک خلا سے جو ہے نا واو نکل رہا ہے، مغضو، مغضو۔ پوری توجہ فرمائیں۔ تو یہ ہوا مخرج واو کا۔ اور آگے پھر آئے گا یا ساکن ہو، یا کے اوپر بھی جزم ہو، اس سے پہلے کسی حرف پہ زیر آ رہی ہو، کسی حرف کے نیچے زیر آ رہی ہو، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، نستعین۔ عین کے بعد یا ہے، یا کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، اور عین پہ، عین کے نیچے زیر ہے۔ جب ہم پڑھیں گے نستعین، عین کا لفظ نکالنے کے بعد، ادا کرنے کے بعد، ایک منہ کے خلا سے یہ جو آواز عی، نہ زبان کہیں لگ رہی ہے، زبان بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے، صرف یہ لفظ نکل رہا ہے، نستعی، نستعی۔ تو میں نے آج آپ کو تینوں مخارج میں نے بتلا دیے، الف کا بھی، واو کا بھی اور یا کا بھی۔ ٹوٹل 17 مخارج ہیں، انشاءاللہ وہ رفتہ رفتہ تمام کے تمام انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ آج کے لیکچر میں، آج کے سبق میں اتنا ہی کافی ہے، کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے مخارج شروع کیے، ان میں سے پہلا مخرج ہم نے پڑھا جوف دہن، یعنی منہ کے اندر کا خلا، یہ پہلا مخرج ہے۔
اس پہلے مخرج سے 3 حروف نکلیں گے، الف، واو اور یا۔ الف جب کہ بالکل خالی ہو اور اس سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو، یا واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش آ رہی ہو، اور یا ساکن ہو اس سے پہلے کسی حرف کے نیچے زیر آ رہی ہو۔ ان کی مثالیں بھی آپ کو میں نے بتلا دی، باقی آپ تلاوت کے دوران جو ہے اس کو تلاش کرتے رہیں، ہر سطر پہ، ہر صفحے پر آپ کو اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ پہلا مخرج ادا ہوگا۔ اور باقی یہ جو تینوں حروف ہیں آپ کو بتلائے ہیں، ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ حروف مدہ کا مخرج ہے۔ حروف مدہ اس لیے کہتے ہیں ان پہ کبھی کبھار مد بھی آ جاتی ہے۔ مد کب آتی ہے انشاءاللہ آگے لیکچر آئیں گے، اس میں اس کے تمام اصول آپ کو بتلا دیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔